سنا تھا کہ کتابیں ہماری اچھی دوست ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری ان کے ساتھ کبھی دوستی بنی نہیں ہے۔ لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ دوستی بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کی دوستی اس حد تک اچھی ہوتی ہے کہ وہ کئی کتابیں لکھ بھی دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مصنفین کی خوبصورت تحریر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ ان لوگوں کو علم و ادب سے محبت ہوتی ہے۔ واصف علی واصف صاحب کی ایک تحریر ہے محبت کے بارے میں، چلیے اسی پر ہی آج بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ذات ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت گری کرتی ہے، وہی ذات خیال اور احساس کی صورت گر بھی ہوتی ہے۔ مطلب کہ ہمارے احساسات اور خیالات کو بنانے والی بھی وہی ذات، پیدا فرمانے والے نے چہروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا۔ ہر چہرہ ایک رینج میں تاثیر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں رکھتا۔ اب دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے۔ یہ خالق کے اپنے کام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت کی تاریخ بہت مشکل ہے ویسے، اس پر کئی کتابیں لکھی گئی، افسانے رقم ہوئے، شعراء نے محبت کے قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا، وضاحتیں ہوئی، لیکن محبت کی جامع تعریف نہ ہو سکی، کیونکہ واقعہ کچھ اور ہے اور روایت کچھ اور۔ لیکن واصف صاحب کہتے ہیں کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک چہرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے، کائنات بدلی بدلی سی لگتی ہے، بلکہ ظاہر اور باطن کا جہان بدل جاتا ہے۔ محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے، اس کی زندگی نثر سے نکل کر شعر میں داخل ہو جاتی ہے، اس کی تنہائی میں میلے ہوتے ہیں، وہ ہنستا ہے بے سبب، روتا ہے بے جواز۔ محبوب کا چہرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے۔ محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری قیود سے آزاد کر دیتی ہے۔ محبت وحدت سے کثرت اور کثرت سے وحدت کا سفر طے کرواتی ہے۔ محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے۔ محبت زمین پر پاؤں رکھے تو آسمان سے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں۔ دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے۔ محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹھ جاتی ہیں، محبوب کا فراق بینائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی قمیض کی خوشبو سے بینائی لوٹ آتی ہے۔ یہ بڑا راز ہے، یہ انوکھا عمل ہے۔ اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے اور اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے۔ محبت ہو تو انسان کو اپنے وجود میں کائنات کی وسعتوں اور رنگینوں سے آشنائی ہوتی ہے، اسے خوشبو سے تعارف نصیب ہوتا ہے اور اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں، وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتی ہے، اسے نالہ نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنی ہستی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے، وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے۔ ہم وقت جس کے قریب رہنا چاہتے ہیں وہی محبوب ہوتا ہے، اور محبوب ہر حال میں حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسن تو دیکھنے والے کا اپنا انداز نظر ہے۔ ہم جس ذات کی بقا کے لیے اپنی ذات کی فنا تک بھی گوارا کرتے ہیں وہی تو محبوب ہے۔ محب کو محبوب میں خامی نظر نہیں آتی، اگر نظر آئے بھی تو اسے محسوس نہیں ہوتی، محسوس ہو بھی تو ناگوار نہیں گزرتی۔ محبوب کی ہر ادا دل بری اور یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اس کی وفا بھی پر لطف اور جفا بھی پر کشش۔ محبوب کی جفا کسی محب کو ترک وفا پر مجبور نہیں کرتی، دراصل وفا ہوتی ہی بے وفا کے لیے ہے۔ محبوب کی پسند و ناپسند محب کی پسند و ناپسند بن جاتی ہے۔ محبت کرنے والے جدائی کے علاوہ کسی اور قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ محبت اشتہائے نفس اور تسکین وجود کا نام نہیں ہے، اہل ہوس کی سائیکی اور ہے، اور اہل دل کا انداز فکر اور محبت دو روحوں کے نہ ختم ہونے والی باہمی پرواز ہے۔ محبت کے لیے کوئی خاص عمر مقرر نہیں ہے۔ محبت زندگی کے کسی دور میں بھی ہو سکتی، یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان کو پوری زندگی میں بھی محبت سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے۔ اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز ہے، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت ہے۔ رانجھی کا عشق مجاز ہو سکتا ہے لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔ ہر انسان کے ساتھ محبت الگ تاثیر رکھتی ہے، جس طرح ہر انسان کا چہرہ الگ، مزاج الگ،
دل الگ، پسند ناپسند الگ، قسمت نصیب الگ، اسی طرح ہر انسان کا محبت میں رویہ بھی الگ ہے۔ کہیں محبت کے دم سے تخت حاصل کیے جا رہے ہیں اور کہیں تخت چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دولت کمائی جا رہی ہے اور تو کہیں دولت لٹائی جا رہی ہے۔ محبت کرنے والے کبھی شہروں میں ویرانے پیدا کرتے ہیں اور کبھی ویرانوں میں شہر آباد کر جاتے ہیں۔ دو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل، حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ محبت ہی قدرت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لاگے سوتن جانے۔ آج کے انسان محبت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے انسان ہر قدم پر ایک دہرائے سے دوچار ہوتا ہے۔ مشینوں نے انسان سے محبت چھین لی ہے۔ آج کے انسان کے پاس وقت نہیں کہ نکلنے اور ڈوبنے والے سورج کا منظر تک بھی دیکھ سکے۔ وہ چاندنی راتوں کے حسن سے ناشنا ہو کر رہ گیا ہے۔ آج کے انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے انسان کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ انسان محبت کی سائنس سمجھنا چاہتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ زندگی صرف حاصل ہی نہیں، احسار بھی ہے۔ ہند کا گوشت الگ حقیقت ہے، چشم آہو الگ مقام ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔ زندگی میں صرف مشینیں ہی نہیں، چہرے بھی ہیں، متلاشی نگاہیں بھی ہیں۔ زندگی مادہ بھی نہیں، روح بھی ہے، اور سب سے بڑی بات، زندگی خود ہی معراج محبت بھی ہے۔